السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے آج کے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک۔ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ را ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے ہمارے پاس یہاں پر لفظ آ رہا ہے والارض۔ دیکھیے میں را کو موٹا کر رہا ہوں، کیونکہ را ساکن اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے۔ جب بھی را ساکن اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، را موٹی پڑھی جائے گی۔ اچھا آگے ہم پڑھتے ہیں واختلاف اللیل والنہار۔ یہاں پر دیکھیں را وقف کی وجہ سے تو موٹی پڑھی جائے گی، لیکن اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں والنہاری، تو را کے نیچے زیر ہے، را باریک پڑھی جا رہی ہے۔ والنہار والفلک۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس۔ قاعدہ آپ یاد کر لیں، حروف کلکلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال۔ یہ جب بھی ساکن ہو پورے قرآن پاک کے اندر تو ان میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کلکلہ کرنا ہے، یعنی ہلا کر پڑھنا ہے۔ تجری، دیکھیں میں جیم کو ہلا رہا ہوں۔ حروف کلکلہ کے علاوہ جو باقی حروف ساکن ہوں گے ان کو ہم نے ہلانا نہیں ہے۔ والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء۔ قاعدہ یاد کر لیں آپ، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو وہ مد متصل کہلاتی ہے، اس کو لمبا کرنا واجب ہے۔ مد متصل، یہ دیکھیں الف مدہ من السماء، الف مد، الف کے اوپر آپ کو مد بھی نظر آ رہی ہے، الف مدہ ہے، اس کے بعد آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، یہ ایک ہی کلمے میں ہے۔ اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس مد کو کہا جاتا ہے مد متصل، ٹھیک ہے؟ اس کو لمبا کرنا واجب ہے۔ اس کی مقدار 2 الف، 2.5 الف، 4 الف تک ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اس کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، من السماء من ماء، میں نے بغیر وقف کی پڑھا ہے۔ فأحیا به الأرض بعد موتها۔ ضاد یہ موٹے حروفوں میں سے ہے، اس کا مخرج ہے کہ زبان کا بغلی کنارہ اور اوپر کی جو داریں ہیں ان پر زبان کو لگانے سے حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ جو آپ کی جو زبان ہے وہ جو سامنے والی پہلی جو دار آتی ہے ہنسنے والی، اس سے پیچھے پیچھے جو داریں ہیں وہاں پر آپ نے جب زبان کو لگانا ہے اور اس کے بعد منہ کو کھولنا ہے تو حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ ضاد اور دال، دال میں فرق کرنا ہے، ایسے نہیں کہنا ولدالی، نہیں، ولضاد۔ فأحیا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة۔ یہ آپ کو ایک سواد نظر آ رہا ہے، یہ وقف مرخص کی علامت ہے،
یا ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں پر رکیں نہیں، لیکن اگر آپ تھک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی حرج نہیں ہے، آپ اس کے بعد کلمے سے ابتدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حتی الامکان آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہاں پر ملا کے پڑھنا چاہیے جب بھی آپ کو صاد لکھا ہوا نظر آئے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ صاد ہمیشہ موٹا پڑا جائے گا، اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک کو ثنایا سفلیہ یعنی نیچے والے جو دو دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا سفلیہ، اس کے کنارے پر زبان لگے گی، اور جو ثنایا علیہ ہے سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کے ساتھ لگ کر حرف صاد ادا ہوتا ہے۔ سین اور صاد میں سیٹی بجے گی، لیکن صاد میں آواز موٹی ہے، موٹی کرنی ہے آپ نے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر لام اور را آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو لام اور را کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہاں پر لام آ رہا ہے لآیاتن، دیکھیں نون تنوین ہے اس کے بعد لام آ رہا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، نون تنوین کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں، اور یہ بغیر غننے کے ادا ہوگا۔ لآیات دیکھیں لآیات ملا رہا ہوں، والارض لآیات لقوم یعقلون۔ آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔